حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد جہنم میں، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد جہنم میں، اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ کی ہر صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے۔ اپنی آنسوں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دے گا مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ گرتی ہوئی آنسوں اور ٹوٹی ہوئی دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتی تو ویسی عروج پر ہے۔ برائی برے لوگ سے نہیں، اچھے لوگوں کی چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا ہے کہ سوائے تیرے ماں باپ کی کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رشتوں میں شکریہ اور معذرت جیسے الفاظ نہیں ہوتے، لیکن در حقیقت یہی دو الفاظ رشتوں کو بچاتے ہیں۔ دل ہاتھ آ جائے کہ یہی سب سے بڑا حج ہے۔ وفا ایک دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کی خوف سے۔ قسمت اور دل کی آپس میں کبھی نہیں بنتی، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ مجھ سب فتح ہے کہ ہوش فہمی ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنی گناہ چھپاتا ہے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنی چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرو، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ دولت اور سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمانا پڑتی ہے اور بڑھاپے میں مانگنا پڑتی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتی ہے۔ جب چاقو، خنجر، تیر، تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گزار بنتا ہے۔ مقدر جن کی اونچی اور اعلیٰ بخت ہوتی ہے، زندگی میں انہیں امتحان بھی سخت ہوتی ہے۔ اپنی گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہارے غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کو گناہ کا پردہ رکھنا۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانے ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب العزت ان کی تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ تعالیٰ سنوار دے اس کو کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ جہاں تعلقات میں احساسات نہیں ہوتے، صرف مطلب ہوتی ہے، وہاں لوگوں کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری زندگی سے کب، کیوں اور کیسے نکل گیا۔ جو سب سے پہلے معافی مانگتا ہے وہ سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، جو سب سے پہلے معاف کر دیتا ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور جو سب سے پہلے درگزر کر دیتا ہے وہ سب سے زیادہ پرسکون رہتا ہے۔
دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کرے کیونکہ پریشان سوچیے دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور بے شک تمہارے صبر کی بات اللہ تمہیں تمہارے چاہت سے نوازے گا۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جیسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتی ہے۔ زندگی آسان کسی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دے، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ کوئی حالات نہیں سمجھتا، کوئی جذبات نہیں سمجھتا، یہ تو بس اپنی اپنی سمجھ ہے۔ کوئی کورا کاغذ بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی پوری کتاب بھی نہیں سمجھتا۔ میری زندگی کی 3 غلطیاں، ہر کسی پہ اعتبار کیا ہے، لوگوں کی حد سے زیادہ پرواہ کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ میرے خاموش رہنے پر اکثر لوگ مجھے کمزور سمجھتے ہیں، جبکہ میں خاموش ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ سامنے والوں کی آخری حد کیا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتی ہے، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ لوگ بدلتی نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کو محبت یا عزت اتنی بھی نہ دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا ہی بھول جائے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات میں طعنے مارنا، مذاق اڑانا یا حامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتیں سے پریشان مت ہوا کرے، کیونکہ کچھ لوگ بچھو کی طرح ہوتے ہیں اور بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنگ مارنا ہی ہوتا ہے۔ نفرت اور نظر اندازی وہ عمل ہے جیسے ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت اور وفاداری وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں ساری زندگی بیت سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی کتنی پرواہ کرنی ہے، کسی کتنی امید رکھنی ہے اور کسی کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ آپ شیر کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ آپ نوجوان نسل کو کیسے قائل کریں گے کہ تعلیم ہی کامیابی کی کنجی ہے، جبکہ ہم اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کی غریب اور مجرموں کو امیر دیکھتے ہیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہارے مخلص میں کوئی نہ کوئی نقصان نکال ہی لے گا۔